السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور اسلام ہی کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سب کو بخشش کے اسباب دیے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اسباب بخشش دیے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان بندے ہیں، اور چونکہ یہ دنیا حالات کی بھی جگہ ہے، اور دنیا میں آدمی تجارت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، اور دنیا کی رہن سہن کے اندر اور دنیا کے اس جھمیلوں کے اندر آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا ایک مشکل کام ہے۔ گناہوں سے بچنا ایک مشکل کام ہے۔ جیسے آدمی باہر بازار جاتا ہے تو کپڑے اس کے میلے ہوتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، دھول مٹی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے تو اس کا بدن بھی میلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ غسل کرتا ہے تو اس کا بدن صاف ستھرا ہو جاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، کپڑے دھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کی جو روحانیت ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کی روحانیت کو بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے اس کو جب یہ دنیا میں جیتا ہے تو دنیا کے اس جینے کی وجہ سے اس کی روح پراگندہ ہو جاتی ہے۔ یہ والی کیفیت مسلمان ہی محسوس کر سکتا ہے، کافر کو کیا پتہ، اس لیے کہ اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کے دل کے اندر اللہ نے کلمہ رکھا ہے، اور کلمے کے اپنے تقاضے ہیں، کلمے کے اپنے تقاضے ہیں۔ تو اس کے دل میں جب اللہ نے کلمہ رکھا ہے تو یہ کلمہ خود پاک ہے، تو یہ جس جگہ پر ہے اس جگہ کی بھی پاکی چاہتا ہے یہ کلمہ۔ اب اس دنیا کے زندگی میں رہتے ہوئے انسان، جیسے میں نے مثال دھول مٹی کی دی، مثال میں نے پسینے کی دی، ایسے ہی انسان کی نظریں کبھی غلط استعمال ہو جاتی ہیں، اس کی زبان غلط استعمال ہو جاتی ہے، اس کے کان غلط استعمال ہو جاتے ہیں، اور اس کا یہ جو دل ہے اور اس کی روح ہے اس پہ دھبے لگ جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ جو بے چینی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ورنہ گناہ کر کے دل کا بے چین نہ ہونا، مزید خوشی میں اضافہ ہونا، یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ اور گناہ کر کے، گناہ کرتے 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 اتنا عادی ہو گیا کہ اب گناہ ہی اس کو اچھے لگتے ہیں، تو یہ اس سے بھی بڑی بدبختی ہے۔ پھر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ کا نہ آنا اور پکڑ کا نہ آنا، نہ کوئی بیماری لگی نہ اس کی عزت میں فرق آیا، تو یہ اس سے بھی بڑی بدبختی ہے۔ یہ بدبختیاں سب سے نیچے سے چلتی ہے، اوپر تک چلی جاتی ہے، اس لیے کہ اس دھبے کا احساس، سفید کپڑے پہنے ایک معمولی سا دھبا بھی آدمی کو پریشان کرتا ہے اگر اس کے حس بیدار ہو۔ اگر اس کی حس مری ہوئی ہے تو وہ سفید کپڑے پہ جتنے داغ لگ جائیں اس کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن بیدار حس والا آدمی معمولی سے دھبے کو پسند نہیں کرتا، تو وہ فوراً اس دھبے کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کے بعد اس نے اللہ سے معافی مانگی، 2 نفل پڑھے، تو اللہ پاک اس کے اس گناہ کو دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، اور امتحان کی قسمیں ہیں الگ الگ۔
یہ بھی ایک امتحان ہے کہ انسان کی چاہت میں گناہ کو رکھا ہے، کس کی طبیعت میں گناہ رکھا ہے، گناہ کا مزاج رکھا ہے۔ پھر اس گناہ کے مزاج میں بھی قسمیں الگ الگ ہیں۔ کسی کی نظروں کا غلط استعمال کی عادت ہے، کسی کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کو غیبت میں مزہ آتا ہے، لوگوں کی برائیاں کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کو بدنظری کی طرف رغبت نہیں، غیبتوں میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کی زبان غلط استعمال ہوتی ہے۔ اور کسی کو اس میں مزہ نہیں آتا، کانوں کا غلط استعمال، وہ کانوں سے گندی چیزیں سنتا ہے۔ کسی کو یہ نہیں تو دل دماغ کو غلط استعمال کرتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی گناہ کرنے میں بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو سب کے لیے ہمارے رب نے کیا رکھا ہے؟ مغفرت کے اسباب رکھے ہیں کہ تم کیا کر لو؟ اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور اس میں بھی یہ ساری چھوٹ ہے میرے رب کی طرف سے۔ کبھی کبھار آدمی کا دل معافی مانگنے کی طرف مائل نہیں ہوتا، آدمی کا دل معافی مانگنے کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کی توجہ ہی نہیں جاتی معافی مانگنے کے لیے۔ لیکن وہ اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، تمہیں اگر معافی مانگنے کا مزاج نہیں ہے، تم جھوٹ موٹ کی ہم سے معافی مانگ لو، تو ہم وہ جھوٹ موٹ بھی سچ کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک تو رحیم ہے، اللہ پاک تو کریم ہے۔ ایک دیہات کے رہنے والے محترم صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا اللہ پاک کی صفت کریم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس شخص نے کہا، یہ دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی دیہات کے رہنے والے اپنی زبانوں میں پکے ہوتے ہیں، زبان سے میری مراد لغت کے اندر، جیسے اردو بولنے والے اپنے جو گاؤں میں بولتے ہیں اردو، وہ شہری اردو اس گاؤں جیسی اردو نہیں ہوتی۔ ایسے ہی پشتو بولنے والے جو گاؤں میں پشتو بولتے ہیں، شہر کی پشتو خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی عرب جو شہروں میں رہنے والے عرب ہیں، ان کی عربی بہت اچھی نہیں ہے۔ گاؤں والے جو عرب ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں اس عربی کی نکات معلوم ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی جب صفت کریم ہے تو پھر تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا مطلب اس کا؟ اس نے کہا، کریم عربی میں اس کو کہتے ہیں جو کسی مجرم پر قابو پا لیا، اس کو سزا دیے بغیر معاف کر دے۔ تو کہا جب اللہ کی یہ صفت ہے تو اللہ پاک کو تو ہر وقت اپنے بندوں پر قابو ہے۔ لیکن اللہ پاک کے قربان جائیں، انہوں نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے دن میں 5 نمازیں رکھی، اور ان 5 نمازوں میں وضو رکھا، اور ارشاد فرمایا، کوئی شخص کام پہ جاتا ہے اور اس کے کام پہ جانے کے بیچ میں صاف صاف نہریں پڑتی ہیں 5، اور وہ ہر نہر میں نہاتا ہوا جاتا ہے۔ تو صحابہ سے پوچھا، جو آدمی دن میں 5 دفعہ نہاتا ہے، کیا اس کے بدن پہ میل رہے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کذالک مثل الصلوات، 5 نمازوں کی یہی مثال ہے۔ اللہ پاک 5 نمازوں کے پابند آدمی کے گناہوں کو صاف کر دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کوئی گناہ ہوا، اور یہ بھی آدمی کے مومن ہونے کی علامت ہے، جیسے انسان کے بدن میں سوئی چبونے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان کے بدن میں کہیں بھی آپ سوئی لگائیں گے اس کو تکلیف ہوگی، انسان کے بدن میں سوئی کی جگہ نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان کی روح میں گناہ کی گنجائش نہیں ہے، مسلمان کی روح میں گناہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے سوئی سے تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی گناہوں کی اپنی ایک چبھن ہے، اور یہ چیز صحابہ میں موجود تھی۔ چونکہ حضرت کی صحبت کی برکت سے ان کے اندر ایسے صاف ہو گئے تھے کہ گناہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کہنے لگے، حضرت مجھ سے گناہ ہوا ہے، آپ
مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکے رکھا۔ نماز کا کوئی وقت آیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس شخص کو بلایا اور فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ وہ پوچھنے لگے حضرت یہ گناہ کی معافی کا اعلان صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا قیامت تک کے جتنے لوگ اس قسم کے ہوں گے، کوئی بھی گناہ ان سے ہوا، نماز کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور رمضان تو مہمان مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں، بھئی آپ کہاں سے تشریف لائے؟ بھئی میں فلانے ملک سے آیا ہوں، فلانے شہر سے آیا ہوں۔ آپ کتنے دن ہمارے یہاں ٹھہریں گے؟ اجی اتنے دن ٹھہریں گے۔ آپ کے آنے کی غرض کیا ہے؟ تو وہ اپنا غرض بتاتا ہے۔ تو جو مومن بندہ ہوتا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مہمان کے لیے ایمان والوں کو ترغیب دی ہے۔ کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جس شخص کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کو چاہیے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دو وقت کا کھانا تو اس کو بہت اچھا پکا کر کے دے، اور مہمان کو ایک تو اس کا استقبال اچھا کرے، مہمان کا استقبال اچھا کرے۔ چہرہ بگاڑ کے استقبال کریں گے تو مہمان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ چہرہ کھلا کر کے اور کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور مسکرا کر کے مہمان کا استقبال کیا جائے۔ پھر مہمان کی جو مزاج ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر یہاں تک حکم ہے کہ جب مہمان کو تم رخصت کرو تو کہاں تک رخصت کرو؟ اندر ہی سے اس کو ہاتھ ملا کے چھوڑو مت، بلکہ اپنے گھر کے دروازے تک جا کر کے اس کو رخصت کرو۔ تو مہمان کی باقاعدہ آداب ہیں شریعت کے اندر۔ تو رمضان ایک مہمان مہینہ ہے۔ اجی کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آیا ہے۔ اور کتنے عرصے کے لیے آیا ہے؟ اجی صرف ایک مہینے کے لیے آیا ہے۔ پچھلے بیان میں آپ نے ایک حدیث مبارک سنی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو رمضان کی خوبیوں کا اور رمضان کی برکات کا پتہ چل جائے تو میری امت تمنا کرے گی کہ سال بھر رمضان رہے۔ ایسی برکتیں اللہ نے رمضان میں رکھی ہے، اور باوجود سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، دیکھا رش لگا ہوا ہے، بھئی کیا ہوا؟ کہا جی انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہاں تک آپ نے صراحت کے ساتھ یہ حدیث سنائی، لیس من البر فی الصیام فی السفر، سفر کے اندر جو شرعی سفر ہے اس میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ سختی والے الفاظ کیوں اختیار کیے کہ وہ بندہ دوسروں پر بوجھ بنا؟ اس لیے کہ لوگوں نے پانی چھڑکنا شروع کیا، لوگوں نے کپڑوں سے اس پہ سایہ کیا، کوئی پنکھا جھلنے لگا، مختلف قسم کی اس کی ضرورتیں پوری کرنے لگے۔ چونکہ وہ بوجھ بنا، اس وجہ سے آپ نے ڈانٹا اس کو۔ صحابہ کرام سال کے اکثر حصے روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ روزے کی برکات کیا ہے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضرات مشائخ، اولیاء کرام، بزرگان دین، جو لوگ ان سے بیعت ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے مریدوں کو خطوط لکھے۔ انہوں نے کوئی بات پوچھی تو شیخ کی طرف سے خط آیا، اور ان خط میں سے ایک اہم جملہ وہ کیا ہے کہ نفس انسانی، جو انسان کا نفس ہے، یہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، اس کی طبیعت میں شہوت کا پورا کرنا ہے، اور یہ شہوت اس کی ٹوٹتی کیسی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی پوری رات جاگو، نمازیں پڑھو، اس سے شہوت ٹوٹے گی۔
کوئی کہتا ہے اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرو، اس سے ٹوٹے گی، مختلف قسم کے اس کے طریقے ہیں۔ لیکن حضرات فرماتے ہیں شہوت اور نفس کی جو شرارت ہے اس کے ختم کرنے کے لیے انسان کا بھوکا رہنا یہ سب سے بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اس کی جو بھوک ہے، لوگ وزن گھٹانے کے لیے ڈائٹ کرتے ہیں اور مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں وزن گھٹ جائے۔ یہ جو نفس ہے اس کی شرارت میرے رب نے 13ویں پارے کی پہلی آیت میں لکھی ہے کہ اس کے اندر یہ شرارت ہے کہ یہ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ برائیوں کی اس کی جو شہوت ہے یہ ٹوٹے گی کیسی؟ کہا یہ بھوک سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کی یہ بھوک اس کے شہوت کے توڑ دینے کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس روزے میں یہ تاثیر رکھی ہے، آیا ہے یہ 7 آسمان سے اوپر سے، اور 1 مہینے کا مہمان ہے۔ اور دنیا کے مہمان جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں، مہمان آتا ہے کھاتا اپنے نصیب کا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ مہمان آتا ہے اور ہمارے نصیب کا نہیں کھاتا، وہ تو اللہ نے اس کے نصیب کا ہمارے ہاں بھیجا ہوا ہے، وہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے مہمان کی آمد، اس کا ہمارے گھر سے کھا کے چلے جانا، احادیث میں آتا ہے گھر والوں کی تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، گناہ وہ سارے سمیٹ کر کے مہمان لے جاتا ہے۔ اس کے اس گھر میں کھانے کی برکت سے، تمہارے گھر میں پینے کی برکت سے، تمہارے گھر میں آمد کی برکت سے تمہارے سارے گناہ مہمان سمیٹ کر کے لے گیا۔ بالکل اسی طرح یہ روزہ 1 مہینے کا مہمان ہے، اور ابھی آیا ہے اور جناب تیزی کے ساتھ گزرنا شروع ہو گیا۔ آج تیسری رات کی تراویح ہو جائے گی، اللہ اکبر، اور پتہ بھی نہیں چلے گا 27ویں شب بھی آ جائے گی، 29ویں بھی آ جائیں گی، اور چاند رات بھی آ جائے گی۔ اس لیے حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب زمانے میں اللہ پاک وقت سے برکت کو چھین لیں گے۔ اللہ پاک سال مہینوں جیسا گزرے گا، 2025 ختم، اس کا بھی دوسرا مہینہ، وہ دوسرا مہینہ بھی آدھے سے اوپر ہو گیا، اور 10 مہینے رہ گئے 2026 کے۔ یوں سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ اور ہفتے کیسے گزریں گے؟ کہا ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ اور دن کیسے گزریں گے؟ کہا دن تو گھنٹوں کی طرح گزریں گے۔ اور گھنٹہ کیسے گزرے گا؟ کہا گھنٹہ ایسا گزرے گا، میں آج کل کی مثال دے دوں، جیسے ماچس کی تیلی یوں لگائی اور ایسا شعلہ نکلا اور ختم۔ اس کی مثال جو حدیث میں دی ہے جیسے گھاس ہے، گھاس، سوکھی گھاس، ہلکا سا آپ نے یوں تیلی لگائی، اس نے ہلکا سا جلا اور ایک دم بجھ گیا، فرمایا گھنٹہ ایسے گزرے گا۔ تو یہ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو یہ مہمان آیا ہے 7 آسمان کے اوپر سے، اور پھر صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے رب قرآن میں فرماتے ہیں تم پہ روزے فرض تو ہے لیکن تم اس میں شریک صرف نہیں ہو۔ جیسے نماز ساری شریعتوں کا فرض حکم ہے، ایسا ہی روزہ تمام شریعتوں کا مشترکہ حکم ہے۔ سب شریعتوں میں روزہ تھا لیکن ترتیب ہماری جیسے نہیں تھی۔ ہماری ترتیب ہمارے رب نے ہمیں بتائی ہے، ان کی ترتیب ان کو بتائی تھی۔ تو یہ مہمان مہینہ ہے اور تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہے۔ اچھا ہمیں کیا دے گا یہ مہینہ؟ اگر ہم نے اس مہمان کی خاطر مدارت کی، صرف بھوکے نہیں رہے کہ جی بھوک کر لیا، پیاس بھی برداشت کر لی، اور اپنی بیویوں سے بھی دوری اختیار کر لی، اس صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صرف اس کو روزہ نہیں کہتے۔ ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، جیسے پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے وار ہوتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے،
تیر آتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے. فرمایا روزہ ڈھال ہے شیطان کے وار سے، جب تک تم اس ڈھال کو پھاڑ نہ دو. حضرت ڈال روزہ ہے، روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ فرمایا روزہ نظروں کے غلط استعمال سے پھٹ جاتا ہے. روزہ اس لیے حضرات کہتے ہیں ایک مولانا صاحب کے بیان میں، اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو، اس لیے کہ حرکت قلب کے بند ہونے میں دیر نہیں لگتی. اب پہلے تو موقع ملتا تھا، ہسپتالوں میں جاتے تھے اور پھر جا کے دیر سے مرتے تھے، توبے کی توفیق ہوتی تھی. اب تو کھڑے کھڑے بندہ گر جاتا ہے اور ایک دم مر جاتا ہے، اس کو تو استغفر اللہ کی بھی توفیق نہیں ملتی. کہا کہ حرکتیں ٹھیک کر لو، اس لیے کہ حرکت قلب بند ہونے میں دیر نہیں لگتی. تو روزہ ڈھال ہے، وہ نظروں کے غلط استعمال سے پھٹ جاتا ہے. روزہ ڈھال ہے، وہ زبان کے غلط استعمال سے پھٹ جاتا ہے. روزہ ڈھال ہے، وہ کانوں کے غلط استعمال سے پھٹ جاتا ہے. اس لیے کرنا کیا ہے؟ روزہ تو رکھ لیا، کوشش اس بات کی ہو کہ فرض نماز جو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ عمومی ہماری مجالس میں ہم کہتے ہیں جی پوری رات جاگا میں، اور آج کی رات میں نے 1000 نفل پڑھے ہیں. آج کی رات میں نے 1000 نفل پڑھے، میں نے 100 روزے رکھے، نفلی روزے رکھے. میرے پاس رقم آئی تھی، میں نے 1 کروڑ روپے اللہ کے نام پہ نفلی خیرات کیا. اور میں نے اللہ کے گھر کے بے شمار نفلی طواف کیے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک آدمی 1 کروڑ روپے نفلی خیرات دیتا ہے اور ایک آدمی 1 روپیہ فرض زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے دربار میں اس فرض زکوٰۃ کی قیمت زیادہ ہے اس 1 کروڑ روپے کی قیمت سے. وجہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. ایک آدمی نے 1000 رکعت نفل پڑھے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، اور ایک آدمی نے صرف فجر کے 2 فرض پڑھے. اس نے تو یہ جو 2 فرض ہے اس 1000 رکعت نفل پہ حاوی ہے. وجہ یہ فرض ہے. تو کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز فرض ہے وہ اللہ کے قریب زیادہ لے جاتا ہے. تو میں تشکیل کیا کرنا چاہتا ہوں، سارے بھائیوں سے میری درخواست ہے، ساری نمازیں فجر سے لے کر عشاء تک بمائے وتر کے، بمائے 20 رکعت تراویح کے، اس میں اہتمام کریں کہ ہم سب مسجد میں پڑھیں گے نا سارے. ہاں یہ اللہ سے. اور پھر یہ تو میں نے کہا، آپ نے کہا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں آپ کی دعا بھی شامل ہوگی. اے اللہ رمضان شروع ہوا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا اللہ مجھے 5 نمازیں مسجد میں پڑھا دے، یا اللہ مجھے 20 رکعت تراویح پڑھا دے، اے اللہ مجھے وتر بھی جماعت سے پڑھا دے، یا اللہ 29 ہو یا 30 میں ساری نمازیں مسجد میں جماعت سے پڑھنا چاہتا ہوں. اور روزہ فرض روزہ اللہ کے قرب کا سبب ہے. حدیث مبارک سناؤں آپ کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک آدمی نے رمضان کا روزہ چھوڑا، کوئی عذر نہیں تھا، نہ بیمار تھا نہ مسافر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جان بوجھ کے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. رمضان سے ہٹ کر کے ساری زندگی روزہ رکھے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ حکم ہے، آسمان سے آیا ہے حکم کہ روزہ رکھنے میں تمہارے لیے بہتری ہے. پھر روزہ رکھنے میں اللہ نے بدن کی صحت رکھی ہے. یہ بھوک اور پیاس روزے کے اندر، یہ جی گردے کو پانی نہیں ملے گا تو گردہ خراب ہو جائے گا، اللہ نے اس رمضان کی برکت سے اس گردے میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. اور رمضان کے روزوں کی وجہ سے اللہ گردوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دل کی بھی حفاظت کرتے ہیں. غرض یہ ہے کہ پورے بدن کی زکوٰۃ ہے. جیسے پیسے 100 روپے میں آپ نے 2.5 روپے دیے، 97.5 صاف ہو گئے.
ایسے ہی جب آپ روزہ رکھیں گے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی اپنی اپنی زکوٰۃ ہے، اور انسان کے بدن کا زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ اس کا روزہ رکھنا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم فرض پڑھیں گے اللہ ہمیں 70 کا اجر دیں گے۔ جیسے میں نے آج فجر میں مجمع سے عرض کیا، جمعے کا دن ہے، درود شریف ہزار دفعہ پڑھ لو، لمبا درود شریف نہیں، چھوٹا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علی النبی الامی، 20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے گا۔ تھوڑا سا بیٹھ کر کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کیا ملتا ہے۔ عام دنوں میں پڑھیں گے، ایک دفعہ درود پڑھنے پہ 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں ملیں گی، جنت میں 10 درجے بلند ہوں گے۔ پھر یہی درود شریف آپ جمعے کے دن پڑھیں گے تو اللہ پاک جمعے کی وجہ سے اس 10 کو 70 کر دیتے ہیں۔ 10 کو کتنا کر دیتے ہیں؟ تو کون کون نیت کرتا ہے آج مغرب سے پہلے 1000 دفعہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سب، باقی جتنے بھی ہو جائے، 100 دفعہ ہو جائے، 200 ہو جائے، 300 ہو جائے، لیکن 1000۔ اور ایک ہمارے ساتھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں عام دنوں میں تو میں 5000 دفعہ پڑھتا ہوں، لیکن رمضان میں نے دعا کی، کل کہنے لگے کہ میں 10,000 دفعہ کروں گا، لیکن دل غمگین ہے کہ دوسرا روزہ ہو رہا ہے اور جو ہے وہ 6500 تک پہنچ جاتا ہوں، 10,000 کا ہدف پورا نہیں ہو رہا۔ باقی ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن کہا کہ رمضان میں کوشش کروں گا کہ ایک دن میں 10,000 دفعہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجوں گا۔ حضرت شیخ فضائل درود شریف میں لکھتے ہیں کہ درود شریف مقبول عبادت ہے، میرا تو کوئی بھی مسئلہ اٹکا، حضرت شیخ لکھتے ہیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرا تو کوئی بھی مسئلہ اٹکا، میں نے تو درود پڑھ کے اللہ سے حل کروا دیا۔ تو رمضان یہ کیا ہے؟ ایک کے اللہ پاک فرض کے 70 عام نیکی آپ کریں گے، اللہ اس کا ثواب فرض کے برابر دیں گے۔ اور میں نے آپ سے عرض کر دیا فرض اور نفل کی، میں نے آپ کو مثال دے دی۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس لیے ایسا نہ ہو گھر میں جناب افطار کے وقت میں برتنیں ٹوٹیں اور جناب جو ہے نا، نہ بیوی کی خیر نہ بہو کی خیر، نہ گھر کے اندر مستورات کی خیر، اور جناب حضرت کا روزہ ہے، جیسے باقی سارے بے روزے ہیں، صرف یہ حضرت جو ہے نا جو مسجد والے ہیں یہی روزے سے ہیں۔ ایسا نہ ہو، صبر سے کام لینا ہے۔ اپنے نوکروں کو خدا کا واسطہ، کل سے یہ بات گردش کر رہی ہے، موقع کہنے کا نہیں ملا، اللہ کا واسطہ اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دے۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے، تمہارے ڈرائیور ہیں، تمہارے چوکیدار ہیں، تمہاری فیکٹری میں، تمہارے دکان میں یہ کام کرتے ہیں، تمہاری مزدوری کرتے ہیں، تم بد زبانی کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو اس کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اپنے نوکر کا بوجھ اس مہینے میں ہلکا کیا، اللہ اس مالک کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں۔ لوگوں کے پاس پیناڈول کے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا لوگوں سے پوچھیں، تحقیقات کریں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو مانگتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے گھروں میں آج بھی، ہمارے ہاں جمبو سائز کے کتنے نورس اور روح افزا موجود ہے، لیکن کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر وہ پانی بھی صحیح میسر نہیں ہے ان کو۔ تو اس لیے ایسے گھروں کی معلومات کریں اور وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور کل حدیث گزری ظہر میں، اس میں 4 دفعہ اللہ کے رسول نے افطار کرانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کراچی پر، کراچی کی مسجدوں پر، کراچی کے لوگوں پر، غریبوں پر بھی، امیروں پر بھی، کہ وہ افطار کی بڑی منظم ترتیب بناتے ہیں۔ عورتیں بھی بناتی ہیں، مرد بھی بناتے ہیں، لیکن جو حصے دار نہیں ہے افطار کرانے کے اندر، وہ میری اس بات سے نیت کریں کہ میں آج سے لوگوں کو افطار کراؤں گا۔ اچھا جی افطار میں تو خود غریب، تو حضرت نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، ایک کھجور کا ٹکڑا دے دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو، گلاس بھر دیا تم نے دے دیا، اور اس نے روزہ افطار کر لیا، نمک کے ذریعے سے افطار کرا دو، اللہ اس روزے دار کے روزے کا پورا ثواب تمہیں دیں گے، اس کی کمی نہیں ہوگی۔
لہٰذا اپنے آپ کو لوگوں کے دکھ درد میں شریک رکھنا اس مہینے کے اندر، اور زبانی عمل کیا کرنا ہے؟ روزہ تو رکھنا ہے، گناہوں کی آپ نے نیت کر لی، اس لیے حضرات لکھتے ہیں آنکھ بھی بند، زبان بھی بند، کان بھی بند، کس چیز سے؟ نافرمانی سے۔ ہاں، زبان سے تیسرا کلمہ زیادہ پڑھیں، اور حضرت فرماتے ہیں 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ زیادہ پڑھو۔ درود شریف کی تشکیل ہو گئی آپ کی، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر لوگوں نے اپنے انگلیوں پہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، دکان چل رہی ہے، کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ذکر چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے اس رمضان کے دن و رات میں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت رکھیں، اور جب 100 دفعہ پورا ہو جائے تو اللہ سے عرض کریں یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب آدمی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری نشست تھی رمضان المبارک کے استقبال میں۔ یہ مہمان مہینہ آیا ہے، اس مہمان کا استقبال خندہ پیشانی سے، قربانی آ گئی، الحمدللہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں جانور اچھا سے اچھا لوں گا، اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اللہ کے نام پہ زکوٰۃ نکالوں گا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ کے گھر کا میں طواف کروں گا، اللہ نے مجھے صحت دی ہے اور میں اللہ کے لیے روزے رکھوں گا۔ تو میں اللہ کے لیے کیا رکھوں گا؟ اور کسی بھی عمل کی پختگی کے لیے، اب یہ آخری جملہ ہے، بات ختم ہو رہی ہے، کسی بھی عمل کی پختگی کے لیے وہ کیا چیز ضروری ہے؟ دوسروں کو دعوت دینا ضروری ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں پکا نمازی بنوں، آپ نماز کی دعوت دیں، اللہ پاک آپ کو کبھی بھی بے نمازی نہیں بنائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں پکا روزے دار بنوں، کبھی روزہ خور نہ بنوں، آپ روزے کی دعوت دیں، اللہ پاک آپ کو پکا روزے دار بنائیں گے۔ جس عمل کی دعوت جس زور کے ساتھ آپ دیں گے، اللہ پاک وہ عمل آپ کے دل میں راسخ کر دیں گے۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔